بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے سے قبل حضرت خلیل اللہ کے چہرے کے تیور دیدنی تھے. چہرے پہ کوئی گھبراہٹ نہیں تھی کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا اور میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. وہ اس نشہ محبت میں تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کے نام پہ ہو رہا ہے. تو اگر آگ میرے وجود کو راکھ بھی بنا دے تو یہ میری سرخودی ہے، یہ میری کامیابی ہے. اور وہ مسکراتے ہوئے آگ کی طرف بڑھے. حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہو کے عرض گزار ہوئے، اگر آپ کہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ اس آزمائش کو ٹال دیا جائے. تو فرمایا کہ میں تو آپ سے نہیں کہوں گا. تو کہا آپ اللہ کی بارگاہ میں خود عرض کر لیجئے. تو کہا کہ ان کفار کے دل میں کس نے یہ خیال ڈالا؟ کہا رب جلیل نے. کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. اگر وہ اس پہ راضی ہے کہ میں آگ میں جلوں تو میں 100 جان سے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. پھر بھڑکتے ہوئے شعلے اور آگ کا وہ روشن الاؤ کہ اگر کوئی پرندہ بھی اڑ کے گزرے تو وہ بھی جل بھن کے کباب بن کے گر پڑتا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی بنیرے پہ کھڑی عقل سوچتی رہ گئی لیکن عشق نے چھلانگ بھی لگا دی. لیکن پھر جو کامیابی سمیٹی، جو کامرانی ہاتھ میں آئی، عزتوں کا جو تاج پہنایا گیا وہ انہی کا مقصوم تھا. اب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے نکاح ہوا تو اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں کیے گئے. یہ ایک آزمائش تھی. اولاد تو ماں باپ کے سینے کا قرار ہے، روح کی تسکین ہوتی ہے. ان کو دیکھ کے وہ دوبارہ سے جوان ہو رہے ہوتے ہیں. ان کی کلفتیں تکلیفیں اولاد کو دیکھ کر کے مٹ جاتی ہیں. اور پھر اولاد بھی عمر کے آخری حصے کی ہو تو اس کو دیکھ کر کے جو تسکین بوڑھے باپ کو ہوتی ہے، میرے پاس تو ایسے لفظ نہیں ہیں کہ میں اس کیفیت کو بیان کر سکوں. اب حضرت خلیل اللہ اس عالم میں ایک بیٹے سے نوازے جاتے ہیں، نام اسماعیل رکھتے ہیں اور اس کو دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں. لیکن اللہ نے ایک اور آزمائش ان پر ڈالی. کہا اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں انسانی وجود کیا حیوانی وجود بھی نہ ہو. اب یہ بات کہہ لینا بھی آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے، لیکن عملاً گزرنا پڑے تو دن کو تارے نظر آ جائیں. لیکن اللہ کا خلیل اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی جوان سال بیوی اور نو مولود بیٹے کو لے کر کے وادی غیر ذی زرع میں پہنچتا ہے، جہاں آج مکہ المکرمہ ہے. آج تو وہاں آبادیاں ہیں، رونقیں ہیں. اس وقت جلے ہوئے سیاہ پہاڑ جیسے فولاد پگھلا کے ڈال دیا گیا ہو. کہیں کوئی چشمہ نہیں ہے، کہیں کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی حیوانی وجود نہیں. وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی ہے، جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر وہ سرزمیں ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں. 2 نفوس پر مشتمل قافلہ اس وادی میں ٹھہرانے کے لیے حضرت خلیل اللہ پہنچتے ہیں. رات گزری. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سحر کے وقت اٹھ کے دعا مانگی اور اس مقدس قافلے کو اللہ کے سپرد کیا اور واپس پلٹنے لگے تو وفا شیار بیوی نے آگے بڑھ کے دامن تھاما اور کہا میرے شوہر نامدار، اس وادی بے آب و گیا میں ہمیں تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اب کیا جواب دیتے؟ خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر قدم اٹھنے لگے تو زوجہ کا ہاتھ بڑھا اور دامن پکڑ لیا. اس وادی غیر ذی زرع میں، بے آب و گیا وادی میں، جہاں انسانی وجود کیا حیوانی وجود بھی نہیں پایا جا رہا، اپنے نو نہال بیٹے کو اور مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت خلیل نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر بعد پھر قدم اٹھنے لگے تو پھر دامن پکڑا. حضرت خلیل کوئی جواب نہیں دیتے.
تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کیا یہ رب کا حکم تو نہیں؟ قال نعم، کہا ہاں یہ رب کا حکم ہی ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے ہاتھ چھوڑ دیا، کہا پھر خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ نونہال بچہ گود میں ہے، مختصر سا توشہ پاس ہے، شوہر رخصت ہو رہا ہے، اس وادی میں جہاں سوائے سیاہ پتھروں کی اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہاں اپنے نونہال بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑ کے واپس پلٹے۔ حضرت حاجرہ وہاں رک گئی، تسلیم و رضا کی پیکر بن کے۔ اللہ کی بندی نے وہیں بستر بچھا لیا، وہیں مصلی رکھ لیا اور اسی خاک پہ سجدے کرنے لگی۔ اللہ اکبر۔ توشہ 1-2 دن کے بعد ختم ہو گیا، ماں کی چھاتی سے دودھ بھی خشک ہونے لگا۔ نونہال دودھ سے تڑپا تو ماں کے کلیجے کو ہاتھ پڑا، بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی، ایک پتھر کی اوٹ میں فرزند کو لٹایا اور خود جبل صفا پہ گئیں اور اطراف میں دیکھا کہ کہیں کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیں اور اس نشان پہ پہنچوں اور کچھ پانی اپنے بیٹے کے لیے لے کر آؤں، لیکن چاروں طرف نظر گھمائی اور دیکھا کہ کہیں کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ وہاں سے پھر مروہ کی جانب آئیں، راستے میں نشیبی جگہ تھی جہاں اپنے منمونے بیٹے کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بھاگ کر کے گزری۔ پھر کوہ مروہ پہ پہنچتی ہیں اور اطراف میں دیکھا، چاروں طرف نظر گھمائی کہ کہیں کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیں اور میں اس نشان پہ پہنچ کے بیٹے کے لیے پانی لے کر آؤں، اس کے کام و دہن میں کچھ قطرے ٹپکاؤں تاکہ زندگی کی حرارت باقی رہے، لیکن وہاں بھی دیکھا کچھ نظر نہیں آیا۔ صفا پہ دیکھ لیا تھا، مروہ پہ بھی دیکھ لیا، مایوس ہو کے کھڑی ہو جاتی، لیکن ممتا کی بے چینیاں، ممتا کا اضطراب، ممتا کا التہاب، اس کا پیچ و تاب اس کو رکنے نہیں دیتا۔ ماں پلٹ کے پھر صفا پہ آتی ہے اور نظر گھما کر کے دیکھتی ہے کہ کوئی آثار دکھائی دیں، لیکن کچھ نظر نہیں آتا، تو پھر ماں دوبارہ پلٹ کے مروہ پہ جاتی، نشیبی جگہ سے دوڑ کے ماں گزرتی ہے۔ آج کا صفا مروہ نہیں تھا جہاں سنگے مرمر لگے اور اے سی چل رہے ہیں، یہ ایک سنگلاخ پہاڑوں کے دامن میں سخت اور صعوبت بڑا سفر تھا، اور ایک خاتون جو پیاس سے نڈھال ہے، بھوک سے بے چین ہے اور بیٹے کا دکھ کلیجے پہ لیے، اور سامنے پتھر کی اوٹ میں اس کے سائے کے اندر تڑپتا ہوا بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ماں پھر مروہ پہ پہنچتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہاں بھی کوئی آثار نمودار نہیں ہوتے، لیکن بے چینی، بے قراری، التہاب، پیچ و تاب، اضطراب، بے چینیاں ماں کو پھر صفا پہ لے آتی ہیں۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، نشیبی جگہ سے بھاگ کے گزرنا، یہ ماں کی بے قراریاں ہیں۔ جب ماں 7ویں چکر میں مروہ پہ پہنچتی ہے تو ادھر دیکھا کہ بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تو بیٹے کے ایڑیاں رگڑنے سے ماں کا دل دھک کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ بیٹا زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ ماں تھی، تھکی ہوئی ماں، 7 چکر لگا چکی ہے، پیاس سے چور اور بھوک سے تڑپتی ہوئی ماں ممتا سے مجبور ہو کے وہاں سے دوڑی کہ میں آخری لمحے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے چمٹا لوں، اس کے چہرے کی بلائیں لوں۔ ماں جب قریب آئی تو منظر بدلا ہوا تھا۔ کیا دیکھا کہ معصوم ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور پانی کا چشمہ طواف کر رہا ہے، پاؤں سے پانی پھوٹ رہا ہے اور پانی بہہ کے پھیلنا چاہ رہا ہے، تو جلدی سے منڈیر کرتے ہو کہا زمزم رک جا، رک جا۔ فرمایا حضور نے کہ اللہ بھلا کرے سیدہ حاجرہ کا، اگر وہ زمزم کہہ کے پانی کو روکتی نا تو یہ پوری روئے زمین پہ پھیل جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پانی کا اہتمام کر دیا اور یہ چشمہ جو حضرت اسماعیل کے قدموں کا فیضان ہے، قیامت تک کے لیے فیض بانٹ رہا ہے۔ ہزاروں سال ہو گئے، لوگ وہاں بھی پیتے ہیں اور اپنے اپنے ممالک کے اندر بھی یہاں سے بھر کے لے جاتے ہیں، لیکن یہ چشمہ کبھی بھی خشک نہیں ہوا اور اس کا پانی لوگوں کو آج بھی فیض دے رہا ہے، اور یہ دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، غذا بھی ہے۔ یہ پانی جو ہے وہ نور و نکھت سے مالا مال ہے، اور یہ حضرت سیدنا اسماعیل کے قدموں کی سوغات ہے۔ کائنات کا کوئی مشروب
اس پانی کی عظمتوں کو چھو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے ایک پیغمبر کے بوسے لیے، ایک پیغمبر کے قدم چومے ہیں۔ اب حاجی جب وہاں جاتا ہے صفا مروہ پہ، تو جن کو حج یا عمرے کی سعادت نصیب ہوئی وہ تو اب یہاں نہیں ہوں گے، وہ تو تصور میں وہاں گھوم رہے ہوں گے کہ وہاں کیسا دل آویز منظر ہوتا ہے جب آپ تھوڑا سا صفا پہ چڑھ کے یا مروہ پہ چڑھ کے لوگوں کو بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ تصور دل کھینچتا ہے، اور انسان صدیوں پیچھے اپنے آپ کو لے جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی کہ سیدہ ہاجرہ یہاں اپنے بیٹے کے لیے دوڑی تھی، اور انہیں بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا، اور وہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا اور کبھی مروہ پہ جا رہی تھی۔ آج حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل، اور یہ کیوں دوڑ رہا ہے؟ سیدہ ہاجرہ تو میلین اخضرین کی جگہ، وہ نشیبی جگہ، وہاں بھاگ کر کے اس لیے دوڑی تھی کہ وہاں بیٹے کا من موہنا چہرہ نظر نہیں آتا، اور یہاں ماں بیٹا اکٹھے دوڑ رہے ہیں، تو یہ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ پانی کے کولر جگہ جگہ نصب ہیں، پانی نہیں چاہیے تو پھر بھی دوڑ رہے ہیں۔ کہا اے ہاجرہ تو نے حد کر دی، لیکن جس جگہ پہ تو دوڑی تھی قیامت تک اس جگہوں پہ زمانہ دوڑتا رہے۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ اعزاز ہے، یہ تکریم ہے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی۔ ولی بھی دوڑتے ہیں، شہنشاہ بھی دوڑتے ہیں، کج کلا بھی دوڑتے ہیں، بوڑھے غریب امیر سارے دوڑ رہے ہیں، بچے بھی دوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہا اے ہاجرہ جن راہوں پہ تو دوڑی ان راہوں پہ امام الانبیاء بھی سعی کریں گے، ان راہوں پہ نبی بھی دوڑیں گے، غوث کتب ابدال اور ولی بھی دوڑیں گے۔ اللہ اکبر، اس دوڑنے کو عبادت بنا دیا گیا۔ انہیں تو پانی چاہیے تھا اس لیے دوڑی، حاجی پانی کے لیے نہیں دوڑ رہا، سیدہ ہاجرہ کی اس ادا کو ادا کر رہا